اگر حضور حکم دے تو بے زبان بول دے، کبھی کمر کو چیر دے، کبھی وہ سب کو دل کرے۔ آج نحو میر کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں مرکب کی قسمیں بیان کی تھیں، مرکب مفید، غیر مفید۔ مرکب مفید کی 2 قسمیں تھیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کا مکمل بیان ہوا، اس کے بعد کل ہم نے جملہ انشائیہ کی تعریف اور اس کی 10 قسموں کا بیان، اس کی مثالوں کی ترکیب کے ساتھ پڑھا۔ مرکب کی 2 قسمیں تھیں، مفید اور غیر مفید۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل، بداں کے تم جان لو، مرکب غیر مفید است۔ مرکب غیر مفید وہ ہے کہ چوں قائل برآں سکوت کند، کہ جب کہنے والا اس پر سکوت کرے، یعنی کہنے والا جب اس پر خاموش ہو، سامع را خبر یا طلب حاصل نہ شبد، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب حاصل نہ ہو۔ مرکب مفید کیا تھا کہ کہنے والے نے کچھ کہا، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، اور مرکب غیر مفید اس کا اپوزٹ کہ کہنے والے نے کچھ کہا اور سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ یہ ہو گئی مرکب غیر مفید کی تعریف، یعنی مرکب غیر مفید سے کوئی فائدہ، کوئی طلب یا خبر معلوم نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ جملہ ناقص ہوتا ہے۔ اب اس کی 3 قسمیں ہیں۔ مقسم کہتے ہیں جس کی قسمیں بیان کی جائیں، اور قسم جو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی مقسم یہاں پر کیا مرکب غیر مفید کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں نا، تو مرکب غیر مفید کیا ہو گیا؟ مقسم، اور جو اس کی قسمیں بیان کی جائیں گی وہ کیا ہو جائے گا؟ قسم۔ تو مقسم کی تعریف کیا تھی کہ اس سے کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہو رہی تھی، تو اب جو اس کی قسمیں آئیں گی نا، تو ان قسموں سے بھی کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوگی۔ مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں ہیں۔ اول، پہلی قسم کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ مرکب اضافی وہ ہوتا ہے جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے، یعنی مرکب ہے نا تو اس کے لیے 2 لفظوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو مرکب میں اگر 2 لفظوں میں، مرکب کے 2 لفظوں میں اگر پہلا مضاف ہو اور دوسرا مضاف الیہ ہو، تو ایسے مرکب کو کیا کہیں گے؟ مرکب اضافی، ہے نا۔ مرکب اضافی جو جس کا پہلا جز کیا ہوتا ہے؟ مضاف، اور دوسرا جز مضاف الیہ۔ چوں غلام و زیدن، جیسے غلام و زیدن، زید کا غلام، تو غلام و زیدن یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ زید کا غلام، مرکب اضافی کی پہچان کیا ہے؟ کہ اردو میں کا کے کی کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ کا کے کی کا ترجمہ کیا جاتا ہے، جیسے غلام و زیدن، زید کا غلام، ابو الرجلی، مرد کا باپ، ہے نا، ماء بئرن، کنویں کا پانی۔ تو یہ کا کے کی اس طرح سے اگر ترجمہ کیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب اضافی، مضاف اور مضاف الیہ۔ جزو اول را مضاف گویند، اس کے پہلے جز کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف کہتے ہیں، یعنی مرکب اضافی کے پہلے جز کو مضاف کہتے ہیں۔ و جزو دوم را، اور دوسرے جز کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ۔ دوسرے جز کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ۔ پہلے جز کو مضاف اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ وہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، یعنی اس پہ جیسے غلام و زیدن ہے تو یہاں پر زید مجرور ہے، اس پہ کسرہ آیا ہے، اگر اس میں صحیح ہے تو اس پر کسرہ آئے گا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ اور مضاف پر کیا حرکت آئے گی؟ تو وہ اس کے عامل کے اعتبار سے، جیسا عامل ہوگا ویسی حرکت ہوگی۔ اگر فاعل وغیرہ بنتا ہوگا تو مرفوع ہوگا، اور اگر مفعول وغیرہ بنتا ہوگا تو منصوب ہوگا، اور حرف جار داخل ہوگا تو مجرور ہوگا۔ جیسے جاء غلام و زیدن، تو لفظ غلام پر ضمہ آئے گا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ فاعل بن رہا ہے۔ رأیت غلام زیدن، میں نے زید کے غلام کو دیکھا، تو غلام زیدن یہاں پر مفعول بن رہا ہے، تو اس لیے غلام پر کیا آئے گا؟ فتح آئے گا۔ مررت بغلام زیدن، میں زید کے غلام کے پاس سے گزرا، تو یہاں پر بے غلام زیدن میں غلام کی میم پہ کسرہ آئے گا، کیونکہ یہاں پر حرف جار داخل ہے۔ تو
تو مضاف کا اعراب عامل کے اعتبار سے ہوگا، لیکن جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، یعنی زیدن تینوں حالتوں میں زیدن ہی رہے گا۔ اب یہاں سے دوسری قسم بیان کر رہے ہیں۔ دوسری قسم کیا ہے؟ مرکب بنائی۔ مرکب بنائی، بنا یہ کیا بنا ہے؟ مبنی سے، یعنی وہ مرکب جو مبنی والا ہے، مبنی والا مرکب مرکب بنائی ہے۔ مرکب بنائی کیا ہے؟ وَأُو آست، اور وہ ہے کہ دو اسم را یکے کردہ باشند، کہ دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو، و اس میں دو متضمن حرف باشد، اور دوسرا اسم کسی حرف کا متضمن ہو۔ مرکب بنائی کیا ہے؟ دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کا متضمن ہو، چون احادہ عشرہ، جیسے احادہ عشرہ، تا تسعۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ تک، یعنی احادہ عشرہ سے لے کر کے تسعۃ عشرہ تک یہ سب مرکب بنائی ہیں۔ احادہ عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ عشرہ اور تسعۃ عشرہ۔ تو یہ 11 سے لے کر کے 19 تک سب کے سب مرکب بنائی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہے۔ دو اسموں کو ملا کر کیسے ایک کر دیا گیا ہے؟ تو دیکھیے احادہ عشرہ، یہ پہلے کیا تھا؟ احد الگ ہے، عشر الگ ہے نا؟ تو احد کا معنی آتا ہے ایک، عشر کا معنی آتا ہے 10۔ احد الگ ہے، عشر الگ ہے۔ اب ان الگ الگ دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا، کیا ہو گیا؟ احادہ عشرہ 11۔ پہلے کیا معنی تھا جب الگ تھے؟ ایک، احد کا معنی ایک تھا، عشر کا معنی 10 تھا، لیکن جب احادہ عشرہ ملا دیا تو ایک اور 10 نہیں کہیں گے بلکہ 11، یعنی دو اسم الگ الگ نام کے تھے، ان دونوں کو ایک نام دے دیا گیا، وہ ملا کر کے ان کو ایک بنا دیا گیا۔ تو دو اسموں کو اس طرح ملا کر کے ایک بنا دیا جائے اس کو مرکب بنائی کہتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا اسم کسی حرف کا متضمن ہو۔ حرف کا متضمن ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرف کے متضمن ہونے کا مطلب یہ ہے، جیسے عشرہ اور احد، ان دونوں کے بیچ میں کیا تھا؟ واو تھا، ان دونوں کے بیچ میں واو تھا۔ متضمن کا معنی آتا ہے چاہنے والا، تقاضا کرنے والا۔ تو اب احادہ عشر میں دوسرا اسم کون سا ہے؟ دوسرا اسم ہے عشر۔ تو عشر متضمن ہے کسی حرف کا، کون سے حرف کا؟ وہ حرف ہے واو، یعنی احد اور عشر کے بیچ میں کیا تھا؟ واو تھا۔ کیسے پتہ لگا کہ احد اور عشر کے بیچ میں واو تھا؟ تو دیکھیے، اس لیے احد کا معنی ایک ہے، عشر کا معنی 10 ہے۔ ایک 10 11 نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایک اور 10 11 ہوتے ہیں، یعنی 10 کے ساتھ ایک اور ملایا جائے تب جا کر کے 11 ہوتے ہیں۔ تو احد اور عشر میں لفظ اور کا استعمال ہوتا ہے بیچ میں، اور یہاں پر ہے نہیں، تو مطلب یہ کہ یہاں پر حذف ہے، لیکن اصل میں عشر یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر واو ہو۔ عشر کیا چاہتا ہے؟ یہاں پر واو ہو۔ تو عشر کیا ہوگا؟ واو کو متضمن ہوا، واو کو چاہنے والا ہوا۔ واو کیا ہے؟ حرف ہے۔ تو دوسرا اسم کیا ہے؟ کسی حرف کو متضمن ہے۔ تو یہی مرکب بنائی ہے کہ دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا ہو، کہ احد عشر دونوں الگ الگ تھے، اب ملا کر کے 11 ہوا تو دونوں ایک ہی ہو گئے، اور دوسرا اسم یعنی عشر متضمن ہے واو کا، یعنی یہاں پر واو چاہ رہا ہے۔ اسی طرح اثنا عشر، ثلاثۃ عشر، تسعۃ عشر تک، 11 سے 19 تک ہر ایک دونوں اسموں کو ملا کر ایک کیا گیا ہے، اور دوسرا اسم ہر ایک میں کیا ہے؟ واو کا متضمن ہے۔ چون احادہ عشرہ تا تسعۃ عشرہ، جیسے احادہ عشرہ سے لے کر کے تسعۃ عشرہ تک، کہ در اصل احد و عشر و تسعۃ و عشر بودا است۔ اصل میں کیا تھا؟ احادہ عشرہ کیا تھا؟ احد و عشر تھا۔ تسعۃ عشر کیا تھا؟ تسعۃ و عشر تھا، ہے نا؟ یہ اثر ہے اس کی۔ واو حذف کر دیا کیونکہ واو کے ذریعے الگ الگ اسم ہو رہے تھے، اب واو کو حذف کر دیا تو دونوں اسم ایک ہو گئے۔ واو را حذف کردہ، واو کو حذف کیا، ہر دو اسم را یکے کردہ اند، اور دونوں اسموں کو ایک کر دیا، ٹھیک ہے؟ دونوں اسموں کو ایک کر دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ مرکب بنائی۔ ہر دو جز مبنی باشد بر فتح، اور ان دونوں
ان میں سے ہر ایک کے دونوں جز مبنی ہوں گے ورفتح فتح پر، یعنی 11 سے لے کر کے 19 تک ہر ایک میں دونوں جز ہے نا، 11 12 13 14 15 16 17 18 19 سب یہ کیا ہے، دونوں جز مبنی ہوں گے، ہر ایک میں دونوں جز مبنی ہوں گے برفتح فتح پر، یعنی ان میں ہر ایک کے آخر میں فتح آئے گا، دونوں جزوں کے آخر میں، الا اثنا عشرہ سوائے اثنا عشرہ کے، یعنی 11 سے لے کر کے 19 تک ہر ایک میں اور دونوں جزوں میں فتح آئے گا، وہ فتح پر مبنی ہوں گے، لیکن اثنا عشرہ جو 12 ہے وہ اثنا عشرہ میں دوسرا جز تو فتح پر مبنی ہوگا لیکن پہلا جز فتح پر مبنی نہیں ہوگا بلکہ وہ کیا ہوگا، معرب ہوگا، وہ مبنی ہی نہیں ہوگا بلکہ معرب ہوگا، باقی کے تمام اجزاء کیا ہوں گے، مبنی ہوں گے، صرف اثنا عشرہ میں لفظ اثنا معرب ہوگا کہ جزو اول معرب است، کہ اثنا عشرہ میں پہلا جز معرب ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ 11 سے لے کر کے 19 تک ہر ایک میں دونوں جز مبنی کیوں ہیں، 11 کے دونوں جز ہے نا، 13 14 15 16 17 18 19 ہر ایک کے دونوں جز مبنی کیوں ہیں، ہر ایک کے دونوں جز مبنی کیوں ہیں، اور اثنا عشرہ میں لفظ اثنا کیا ہے، معرب کیوں ہیں، یہ دو باتیں ہیں نا۔ تو دیکھیے پہلی بات 11 سے لے کر 19 تک دونوں جز مبنی کیوں ہیں، ٹھیک ہے، دونوں جز مبنی کیوں، تو اس لیے کہ عشر جو ہے متضمن ہے حرف کا، کس کا متضمن ہے، حرف کا، جو معرب کا متضمن ہوتا ہے وہ معرب ہوتا ہے، جو مبنی کا متضمن ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے، یعنی جو معرب چاہتا ہے کہ میرے ساتھ معرب لفظ ہو تو وہ چاہنے والا متضمن جو ہوتا ہے وہ بھی معرب ہوتا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ مبنی لفظ رہے تو وہ مبنی ہوتا ہے، یعنی معرب کا متضمن معرب، مبنی کا متضمن مبنی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر لفظ 11 میں عشرہ دوسرا اسم ہے، یہ متضمن ہے کس کا، حرف کا، کس کا متضمن ہے، حرف کا، یعنی یہ چاہ رہا ہے عشرہ سے پہلے واو آئے، تو عشرہ کیا ہوا، واو کا متضمن ہوا، اور واو کیا ہے، حرف ہے، اور حرف کیا ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، حرف مبنی ہوتا ہے، کیونکہ جملہ حروف کیا ہیں، مبنی ہیں، واو بھی حرف ہے تو یہ بھی مبنی ہوگا، تو عشر کس کو چاہنے والا ہوا، حرف کو، اور حرف کیا ہے، مبنی ہے، تو عشر کس کو چاہنے والا ہوا، مبنی کو، اور جو مبنی کو چاہتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے، لہذا عشر مبنی ہوگا، کیا ہوگا، مبنی ہوگا، کیونکہ مبنی کو چاہنے والا مبنی ہوتا ہے، اور عشر یہاں پر لفظ واو کو چاہ رہا ہے، حرف واو کو چاہ رہا ہے جو کہ مبنی ہے، تو لفظ عشر بھی مبنی ہوگا، تو لفظ عشر تو اس لیے مبنی ہوا، اور احدہ میں جو احد مبنی ہے وہ کیوں مبنی ہے، تو احدہ کا آخر مبنی اس لیے ہے کہ وہ درمیان میں ہے، اور درمیان کا کلمہ کیا ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، اور عشرہ کا آخر مبنی اس وجہ سے ہے کہ یہ حرف کا متضمن ہے، اور حرف مبنی ہے اور مبنی کا متضمن مبنی ہوتا ہے، اس لیے عشرہ کیا ہوگا، مبنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اثنا عشرہ میں اثنا معرب کیوں ہے، تو اس لیے کہ اثنا کا معنی 2 ہے، اثنا کا معنی کیا تھا، 2، تو 2 جو معنی آتا ہے وہ اثنا کا نہیں بلکہ اسنان کا معنی آتا ہے، الف کے بعد نون بھی ہے، اسنان کے معنی آتے ہیں 2، اور یہاں پر اثنا عشرہ میں نون حذف ہو گیا ہے، اور نون حذف کب ہوتا ہے، تثنیہ کا، جبکہ اس کی اضافت کر دی جائے، تو یہاں پر اضافت کی بنا پر کیا ہے، نون حذف ہو گیا ہے، اسی مشابہت کی بنا پر یہاں پر کیا ہے، یہ معرب ہے، کہ نون کا حذف کیا ہوتا ہے، اضافت میں ہوتا ہے، اور اضافت کی مشابہت کی بنا پر یہاں پہ لفظ اثنا کیا ہے، معرب ہے۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ 11 مبنی تو ہیں لیکن فتح پر مبنی کیوں ہیں، ضمہ پر بھی مبنی ہو سکتے تھے، کسرہ پر مبنی ہو سکتے تھے، احدہ میں اور عشرہ میں دونوں لفظ یہ 19 تک ہر ایک لفظ فتح پر مبنی کیوں رکھا گیا ہے، کسرہ اور ضمے پر مبنی کیوں نہیں رکھا گیا ہے، تو دیکھیے الساکن اذا حرک بالکسر،
جب ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو کسرے کی حرکت دی جاتی ہے، والمتحرک اذا حرک حرک بالفتح، اور متحرک کو جب حرکت دی جاتی ہے تو فتح کی حرکت دی جاتی ہے، کیونکہ فتح کیا ہے؟ اخف الحرکات ہے۔ اور دونوں اسم احدہ اور عشرہ، یہ دونوں اسم جب ملائے نا تو اس میں ثقالت پیدا ہو گئی، اور ثقالت کو دور کرنے کے لیے خفیف ہی حرکت لائی جاتی ہے، اسی وجہ سے یہاں پر فتح پر مبنی ہو گئے۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ احدہ عشرہ کے دونوں جز مبنی کیوں ہیں، اثنا عشرہ میں پہلا جز معرب کیوں ہے، اور احدہ عشرہ اور تمام جزوں میں یہ فتح پر مبنی کیوں ہیں، یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ تو دیکھیے مرکب غیر مفید کی تعریف ہو گئی۔ مرکب میں غیر مفید جس کے کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں، مرکب اضافی اور مرکب بنائی اور مرکب منع صرف۔ مرکب اضافی کا بیان ہو گیا، مرکب بنائی کا بیان ہو گیا۔ اب کل انشاءاللہ مرکب منع صرف پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔